نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج اس بیماری کے متعلق میں نے بات کرنی ہے کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو۔ بندہ کہتا ہے یار میں کافی پھرا ہوں مختلف، نہ ڈاکٹر چھوڑے ہیں اور نہ حکیم چھوڑے ہیں، نہ ہومیوپیتھک کی دوائی چھوڑی ہے اور نہ انگریزی دوائی چھوڑی ہے، نہ حکیمی دوائی چھوڑی ہے، اور مختلف جگہوں پہ گیا ہوں لیکن مجھے شفا نہیں ملی۔ تو اس کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور ہے بھی مسنون، اور یقین کے ساتھ اگر آپ پڑھیں تو انشاءاللہ 100% اس کا علاج ہے اس بیماری کا جس کا کوئی علاج نہ ہو، بلکہ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہو کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، آپ کا مرض لا علاج ہے، اور یہ باقاعدہ مجرب وظائف ہیں اور کئی مریض اس طرح ٹھیک ہوئے ہیں۔ تو دو وظائف آپ کو میں نے بتانے ہیں اس کے لیے جو کہ مجرب ہیں، اور دونوں یہ علماء اکرام نے جنہوں نے بتایا ہے، تو ان کا ایک باقاعدہ ہے کہ ان کی روٹین ہے کہ وہ یہ وظائف انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اور ان کے بقول ہے کہ آج تک ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، ایک گولی بھی نہیں لی۔ تو ایک شیخ الحدیث ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تو ان کے بقول آج تک انہوں نے کوئی دوائی نہیں لی اور اسی پہ عمل ہے ان کا۔ تو بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، تو آپ کو بھی بتانے لگا ہوں، تو آپ میں سے کوئی اللہ نہ کرے کہ اس طرح کوئی بندہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، تو آگے پیچھے ٹھوکریں کھانے کے بجائے اور مختلف جگہوں پہ جانے کے بجائے جہاں مثلا کہ وظائف بھی بتاتے ہیں لیکن ایک کاروبار کی شکل ہے ان کی، اور باقاعدہ غیر مسنون طریقے سے وہ کیا نام ہے بہت ہی غیر مسنون طریقے بتاتے ہیں، اور تعویذ وغیرہ اور اس طرح کوئی دھاگے وغیرہ کر کے بندے کو مطمئن کرتے ہیں، اور وہ ان کا کاروبار ہے۔ آپ نے خود اپنا علاج کرنا ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ نے اپنا علاج خود کرنا ہے، اور آپ نے اس وظیفے کو اختیار کرنا ہے۔ تو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، صبح شام اپنے اپنی روٹین بنانی ہے، اور 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر اس کو دم کرنا ہے۔ تو دم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے اوپر کہ ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کر، اس کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے تو آپ نے پھیرنا ہے۔ تو صبح شام آپ نے یہ عمل کرنا ہے 7 مرتبہ، 7 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یا پھر سورہ فاتحہ کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ بھی مجرب ایک طریقہ ہے، اور یہ میں نہیں بتاتا کہ عدد عدد کہ اتنی مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، تو میں یہ کہوں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، یہ تجربے کی بنا پر بتا رہا ہوں، جنہوں نے اس کو اتنی مرتبہ پڑھا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی ہے، اور اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے بتایا ہے کہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے، تو ایک تجربات کی بنیاد پر یہ عدد بتایا جاتا ہے کہ اتنی مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو 41 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنی ہے، اور دم کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ ہاتھوں کے اوپر پھونک ماریں، اور سر سے لے کر پاؤں تک اپنے ہاتھ جسم پہ پھیرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس ساتھ پانی بھی دم کر سکتے ہیں کہ وہ دم کیا ہوا پانی آپ 3 ٹائم استعمال کریں۔ اور یہ پہلا طریقہ ہو گیا کہ سورہ فاتحہ کو آپ 7 مرتبہ پڑھیں، یا پھر کہ سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں، اور اس طرح پانی کے اوپر بھی دم کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جو ایک مشہور عالم دین ہے، شیخ الحدیث ہیں، تو یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ہمیشہ یہ وظیفہ کرتے ہیں، تو ڈاکٹر کے پاس آج تک وہ نہیں گئے۔ تو ان کا طریقہ کیا ہے اس وظیفے کا؟ کہ سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔
7 مرتبہ سورہ فاتحہ اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں جو ہے نا ان کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اسی طرح آیت الکرسی جو ہے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر چاروں قل جو آخری چاروں قل ہیں ان کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے اوپر اس کو دم کرنا ہے، اور اس طرح آپ پانی بھی ساتھ دم کر سکتے ہیں۔ تو یہ مجرب نسخہ ہے، یعنی وظیفہ ہے مجرب۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو علاج ہو اور وہ بھی مجرب وظیفہ آپ کو ملے، تو انشاءاللہ یہ 100% یعنی مجرب وظیفہ ہے، اس پہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ شفا دینے والی ذات ہے، اور یہ اس بیماری کے لیے جو لا علاج ہے، جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں۔ تو اس کو جو ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے جن کا مرض جو ہے نا لا علاج ہے۔ تو بس اتنا ہی کافی ہے، والسلام۔